غلام بادشاہ سندری ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جس کی کہانی محبت، طاقت، غیرت، طبقاتی فرق اور عورت کی خودداری کے گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار سندری ایک خوددار اور مضبوط ارادوں والی لڑکی ہے، جبکہ بادشاہ ایک با اثر اور طاقتور شخص ہے جو سندری کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف غلام نامی کردار بھی سندری سے محبت کرنے لگتا ہے، جس سے ایک پیچیدہ محبتی مثلث یعنی لو ٹرائنگل جنم لیتی ہے۔ کہانی میں بادشاہ کی محبت رفتہ رفتہ جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے ذریعے سندری کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن سندری اپنی عزت نفس اور آزادی پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس دوران غلام ایسے شخص کے طور پر سامنے آتا ہے جو سندری کی عزت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلصانہ تعلقات قائم کرتا ہے۔ ڈرامے کا بنیادی تصادم تین کرداروں کے درمیان ہے۔ سندری یعنی ایک خوددار اور بہادر لڑکی ہے، بادشاہ طاقتور مگر جذباتی اور خوددار جنونی عاشق ہے، غلام وفادار، حساس اور محبت کرنے والا نوجوان ہے۔ جو کہانی آگے بڑھتی ہے، بادشاہ کی ضد اور غلام اور سندری کی محبت کے درمیان کشمکش شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا طاقت محبت پر غالب آئے گی یا سچی محبت اور خودداری کامیاب ہوگی؟ ابھی تک دستیاب معلومات کے مطابق غلام بادشاہ سندری کا اختتامی ایپیسوڈ ناظرین میں خاصی بحث کا موضوع رہا ہے۔ ڈرامے کے آخری مراحل میں کہانی کا مرکزی سوال یہی تھا کہ سندری غلام کو چنے گی یا بادشاہ کو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرامے کے اختتام کو کسی حد تک کھلا اوپن اینڈڈ رکھا گیا، جس کی وجہ سے مختلف ناظرین نے مختلف تشریحات کی۔ بہت سے مداح چاہتے تھے کہ سندری غلام کے ساتھ زندگی گزارے، جبکہ ایک بڑی تعداد بادشاہ کے حق میں بھی تھی۔ ڈرامے کے اختتام میں سندری آخرکار غلام کا انتخاب کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح کہانی کا اختتام غلام اور سندری کے ملاپ پر ہوتا ہے۔ تاہم اس انجام نے ناظرین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک بڑی تعداد کا خیال تھا کہ غلام نے اپنی محبت میں بہت قربانیاں دیں اور اسے سندری کا ساتھ ملنا چاہیے تھا، جبکہ دوسرے ناظرین غلام اور سندری کی محبت کو فطری اور درست انجام سمجھتے ہیں۔ آخری ایک ساتھ میں غلام اور بادشاہ کے درمیان کشمکش اپنے عروج پر پہنچتی ہے، کئی غلط فہمیاں اور راز کھلتے ہیں، سندری پر مختلف قسم کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں، مگر وہ بالآخر اپنا فیصلہ خود کرتی ہے۔ بادشاہ کو اپنی محبت کے باوجود سندری نہیں ملتی اور وہ ایک المناک اور تنہا کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ غلام اور سندری کی محبت کامیاب قرار پاتی ہے۔ ڈرامے کے اختتام پر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ رد عمل یہی تھا کہ بہت سے ناظرین بادشاہ کے کردار سے جذباتی طور پر جڑ گئے تھے اور انہیں اس کے انجام پر افسوس ہوا، جبکہ غلام کے حامی اس اختتام سے مطمئن نظر آئے۔ ادبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ڈرامے کا پیغام یہ تھا کہ طاقت، دولت اور جاگیردارانہ روب کے مقابلے میں سچی محبت اور ذاتی اختیار زیادہ اہم ہے اور سندری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ غلام سندری بادشاہ کے اس ڈرامے کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کے کردار ہیں، خصوصاً بادشاہ، غلام اور سندری۔ یہ تینوں کردار محض افراد نہیں بلکہ مختلف انسانی رویوں اور سماجی تصورات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سندری روایتی ڈرامائی ہیروئن نہیں بلکہ وہ ایک ایسی عورت کے طور پر سامنے آتی ہے جو اپنے فیصلوں پر قائم رہنا چاہتی ہے۔ اس کا کردار اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے کہ عورت کوئی انعام یا جائیداد نہیں جسے طاقت کے زور پر حاصل کیا جا سکے۔ نفسیاتی طور پر سندری اپنی شناخت اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اس لیے وہ بار بار ایسے فیصلے کرتی ہے جو معاشرتی دباؤ یا طاقتور شخصیات کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں۔ غلام کا کردار نرم مزاج، وفادار اور قربانی دینے والا ہے۔ وہ محبت کو ملکیت کے بجائے احترام اور اعتماد کے رشتے کے طور پر دیکھتا ہے۔ ادبی اعتبار سے غلام مثبت عاشق، آئیڈیل لور کی روایت سے جڑا ہوا کردار ہے، جبکہ کلاسک داستانوں میں مجنوں یا فرحات کے بعض اوصاف میں نظر آتا ہے۔ وہ محبوب پر اختیار نہیں چاہتا بلکہ اس کی خوشی کو اہمیت دیتا ہے۔ بادشاہ ڈرامے کا سب سے پیچیدہ کردار ہے، اسی پیچیدگی نے اسے ناظرین میں غیر معمولی مقبولیت دی۔
نفسیاتی اعتبار سے بادشاہ کی محبت میں وابستگی اٹیچمنٹ کے ساتھ ملکیت کا احساس یعنی پوسیسونس بھی شامل ہے۔ وہ سندری سے محبت تو کرتا ہے مگر اکثر یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ محبت اور اختیار دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے کردار میں کلمیہ ہیروئن ٹریجک ہیرو کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ مکمل طور پر منفی کردار نہیں کیونکہ اس کے جذبات حقیقی محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو دوسروں کی آزادی پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نفسیاتی سوال ہے۔ بہت سے ناظرین نے بادشاہ کو پسند کیا کیونکہ اس کی محبت شدید اور جذباتی تھی۔ وہ طاقتور ہونے کے باوجود اندر سے تنہا دکھایا گیا۔ اس نے کئی مواقع پر قربانیاں بھی دیں۔ اس کے کردار میں درد اور ناکامی کا عنصر موجود تھا۔ ادب اور ڈرامے کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اکثر المیہ کرداروں سے زیادہ وابستگی محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہیرو سے زیادہ مقبولیت ایک ناکام عاشق یا المناک کردار حاصل کر لیتا ہے۔ اگر پورے ڈرامے کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو اس کا پیغام یہ ہے: محبت کا حقیقی معیار طاقت، دولت یا ضد نہیں، بلکہ احترام، آزادی اور دوسرے کے انتخاب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے کہانی کا اختتام غلام اور سندری کے ملاپ پر ہوتا ہے، جبکہ بادشاہ ایک ایسا کردار بن جاتا ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر محبوب کے فیصلے کو قبول کرنے میں دیر کر دیتا ہے۔